بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں انس، آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اشاعت ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستوں، ہمارا ذہن خیالات اور سوچ بنانے کی ایک مشین ہے، جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال اور سوچ بنتی رہتی ہے اور ٹوٹتی رہتی ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہتے ہیں، کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی نیگیٹو، کبھی پازیٹیو۔ ہماری زندگی پر ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ سے خیال، خیال سے نظریہ، نظریے سے مقصد اور مقصد سے تحریک اور تحریک سے جستجو اور کسی چیز کے پا لینے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہیں سے کامیابی کی راہ شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کے سوچنے کا انداز بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منفی یعنی کہ نیگیٹو، اور دوسرا مثبت یعنی کہ پازیٹیو۔ پازیٹیو سوچ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ نیگیٹو سوچ ناکامی اور نامرادی کی طرف انسان کو دھکیلتی ہے اور زندگی کی چمک دمک کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی ٹاپک سے تعلق رکھنے والی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی تھی، بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جس کو ہم نے واٹس ایپ پر بھی دیکھا اور فیس بک پر بھی دیکھا۔ سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ پوسٹ پیش کر دی جائے، اس وجہ سے کہ اس پوسٹ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ پوسٹ کا عنوان ہے بی پازیٹیو، یعنی کہ اچھا سوچیے، مثبت سوچیے۔ لکھا ہے کہ لندن کی ایک اسپتال میں آپریشن سے 2 گھنٹے پہلے ایک بیمار کے کمرے میں ایک نرس داخل ہوئی اور وہاں کمرے میں رکھے ہوئے گلدستوں کو سنوارنے اور درست کرنے لگ گئی۔ ایسے میں جب کہ وہ اپنے پورے انہماک کے ساتھ اپنے اس کام میں مشغول تھی، اس نے اچانک ہی بیمار سے پوچھ لیا، سر، کون سا ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہا ہے؟ مریض نے کمزوری کی حالت میں ہی نرس کو دیکھے بغیر ہی بہت ہی اچاٹ سے لہجے میں کہا، ڈاکٹر جبسن۔ نرس نے حیرت کے ساتھ ڈاکٹر کا نام سنا اور اپنا کام چھوڑتے ہوئے مریض کے قریب ہو کر پوچھا، سر، کیا واقعی ڈاکٹر جبسن نے آپ کا آپریشن کرنا قبول کر لیا ہے؟ مریض نے کہا، جی، میرا آپریشن وہی کر رہے ہیں۔ نرس نے کہا، بہت ہی عجیب بات ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مریض نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، مگر اس میں ایسی کون سی عجیب بات ہے؟ نرس نے کہا، دراصل اس ڈاکٹر نے اب تک ہزاروں آپریشن کیے ہیں، ان کے آپریشن میں کامیابی کا تناسب 100% ہے۔ ان کی شدید مصروفیت کی بنا پر ان سے وقت لینا انتہائی دشوار کام ہوتا ہے۔ میں اسی لیے حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کو کس طرح ان سے وقت مل گیا ہے۔ مریض نے ایک سکون کے ساتھ نرس سے کہا کہ بہرحال یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر جبسن سے وقت ملا ہے اور وہی میرا آپریشن کر رہے ہیں۔ نرس نے ایک بار اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ یقین جانیے، میری حیرت ابھی تک برقرار ہے کہ اس دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہا ہے۔ اس گفتگو کے بعد مریض کو آپریشن تھیٹر پہنچایا گیا۔ مریض کا کامیاب آپریشن ہوا اور اب مریض بخیر و عافیت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پوسٹ ہے۔ ایک بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے کمرے میں آنے والی عورت کوئی عام نرس نہیں، بلکہ اسی اسپتال کی ایک ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر تھی، جس کا کام بیماروں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر آپریشن کے لیے کچھ ایسے طریقے سے تیار اور مطمئن کرنا تھا جس کی طرف مریض کا شک بھی نہ جا سکے۔ اور اس بار اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کام مریض کے کمرے میں رکھے گلدستے کو سنوارتے بہت ہی آسانی کے ساتھ کر دیا تھا، اور مریض کے دل و دماغ میں یہ بات بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بٹھا دی تھی کہ جو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے گا وہ دنیا کا مشہور اور کامیاب ترین ڈاکٹر ہے، جس کا ہر آپریشن ایک کامیاب آپریشن ہوتا ہے۔ اور ان سب باتوں سے بیمار بذات خود ایک مثبت انداز میں بہتری کی طرف لوٹ آیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ مریض دماغی طور پر جتنی مضبوطی کے ساتھ بیماری پر قابو پانے کا عہد کر لے،
وہ اپنے مرض کو پچھاڑ کر ہی رہتا ہے اور وہ صحت کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ نہ صرف بیماریوں کو بلکہ کوئی بھی انسان عہد کر لے تو وہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے اور مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ تعریف، حوصلہ افزائی اور بھروسہ دلانا ایک ایسا عمل ہے جس سے وہ کچھ ممکن ہو جاتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، اور یہ مستند اور ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس کا اثر نہ صرف انسانوں اور جانوروں پر ہوتا ہے بلکہ درخت، پودے، یہاں تک کہ پانی پر بھی بہت اثر ہے۔ اسی طرح اس کا الٹ اثر منفی تبصرہ، حوصلہ شکنی، عیب تراشی اور کسی کی کردار کو مار دینے سے ہوتا ہے، اور ایک اچھا ہنرمند انسان بھی ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے جو شاید کسی وقتی مشکل یا رکاوٹ کا شکار ہو، بالکل ہی حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔